بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم and welcome to 365 degrees on 365. آج یقیناً بڑا تاریخ ساز دن ہے. پوری دنیا کی نگاہیں جس الیکشن پر تھیں بالآخر آج وہ الیکشن اختتام پذیر ہوا. بات ہو رہی ہے سپر پاور ملک امریکہ کے صدر کے لیے ہونے والے انتخابات کی. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں. ٹرمپ نے 7 میں سے 4 ریاستوں پر برتری حاصل کی اور 247 الیکٹورل ووٹ لے کر جیت اپنے نام درج کی، جبکہ ان کی مد مقابل کیملا ہیرس نے بھی ٹکر کا مقابلہ کیا. 210 الیکٹورل ووٹس انہوں نے حاصل کیے. اس طرح ایک بار پھر ریپبلکن پارٹی امریکہ کے اقتدار پر براجمان ہو چکی ہے. نئے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن دور میں جیل بھی کاٹی، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے الزامات کا بھی سامنا کیا تھا. ٹرمپ کے خلاف سال 2023 میں مارچ کے مہینے میں نیو یارک کی 23 رکنی جیوری نے ایک سابق اداکارہ کو خاموش رہنے کے لیے رقم کی مبینہ ادائیگی کے مقدمے میں فرد جرم عائد بھی کی گئی تھی، اور ٹرمپ امریکی عوام کی نظر میں ایک متنازع کردار اس وقت بن چکے تھے. تاہم یہ بھی جانتے ہیں کیپٹل ہل حملے میں بھی ٹرمپ کو کلین چٹ ملی تھی، مگر ایک بار پھر امریکہ کی عوام نے ان کو تخت پر براجمان کر دیا ہے، پریزیڈنٹ بنا دیا ہے. ٹرمپ کی جیت میں مسلم ووٹرز کا کردار بہت امپورٹنٹ تھا، انتہائی اہمیت کا حامل رہا، اور بھرپور ووٹ مسلم کمیونٹی کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پینٹاگون کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات میں کچھ پیش رفت ہوگی. اسپیشلی پیش رفت کی بات آتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی والے ٹرمپ کی جیت کو بانی کی رہائی کی امید قرار دے رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام نے اس الیکشن میں بھرپور دلچسپی کا اظہار بھی کیا. دنیا کے تمام میڈیا چینلز کی نظریں اس الیکشن پر جڑی رہیں اور لمحہ بہ لمحہ وہ آپ کو اپڈیٹس بھی پہنچاتے رہے، آپ کو خبریں پہنچاتے رہے. بات کریں اس وقت اگر پاکستانی سیاست کی تو یہاں آئینی ترامیم کو لے کر اپوزیشن نے واویلا مچا رکھا ہے. دوسری جانب حکومت اور اتحادی بھی اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. ایوان میں گالم گلوچ اور اراکین دست و گریباں ہوتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیے. پی ٹی آئی کی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے آج لاہور میں پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمرانوں نے عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت کر دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ عوام اور وکلا عدلیہ بچاؤ تحریک کا آغاز کریں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک اہم بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بانی کو بیرون ممالک لے کر جانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور بہت سے ملک ان کو رکھنے پر رضامند بھی ہو چکے ہیں. وزیر دفاع کے اس بیان پر مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ خواجہ آصف کا بیان حقائق کے مکمل طور پر برعکس ہے. دوسری جانب علی امین گنڈاپور نے بھی احتجاج کی دھمکی دے ڈالی ہے دوبارہ، اور ثوابی میں 9 نومبر کو کال دی ہے اور کہا ہے کہ بڑا کام ہوگا. پی ٹی آئی میں تنقید کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے اور تنقید کا نشانہ بننے والے رہنما شیر افضل مروت نے ایک بار پھر پارٹی قیادت کو تنقید کے نشتر برسا دی ہیں. مروت کا کہنا ہے کہ احتجاج کے بہانے پارٹی قیادت تو ڈھونڈ رہی ہے مگر احتجاج کرنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بانی کو رہا کروانا ہی نہیں چاہتے. بہت بڑا ایک الزام ہے. ایک اور سوال گردش کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت بشرا بی بی یا بانی کی ہمشیرہ کے ہاتھ میں جانے والی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، سوال اٹھائیں گے. حکومتی اتحادی جماعت کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے معاملے پر وعدے پورے نہ ہونے اور مشاورت نہ کرنے پر حکومت سے تحفظات کا اظہار کیا. یاد رکھیے ترمیم میں بلاول بھٹو کا بڑا کلیدی کردار تھا. دیکھنا یہ ہے وفاقی حکومت اس ناراضگی کو کتنا سنجیدہ لے گی اور کس طرح ان کو منائے گی. ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ توشہ خانہ 2 میں بانی پی ٹی آئی کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 نومبر کے لیے مقرر ہو چکی ہے. اس کیس میں بشرا بی بی کو ضمانت پہلے ہی قبل از وقت مل چکی ہے، منظوری ہو چکی ہے ان کی ضمانت کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو بھی اس کیس میں ریلیف ملے گا یا نہیں. آج یقیناً بہت امپورٹنٹ شو ہے اور اس کے اوپر ہم آج بات بھی کریں گے. اور آخر میں دہشت گردی کی بات میں کرنا چاہوں گا. ملک میں دہشت گردی کی جو بڑھتی ہوئی لہر ہے، بڑا مشہور تھنک ٹینک ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز، اس کی اکتوبر 2024 کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق اکتوبر کے مہینے میں کل 48 دہشت گرد حملے ہوئے جو زیادہ تر کے پی کے اور بلوچستان میں ہوئے. ان حملوں میں 100 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ ستمبر 2024 میں ان حملوں کی کل تعداد 45 تھی جس میں 54 افراد کی اموات ہوئی تھیں. ہماری فورسز اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے حملوں کو کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھنا ہوگا، ان کی قربانیوں کو ہم سلام تو پیش کرتے ہیں، لیکن ملک میں اگر ترقی چاہیے سیاسی معاشی تو ہمیں تمام پہلوؤں کو بہتر بنانا ہوگا. گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میں بہت گریٹفل ہوں. آئی ایم ریلی obliged. ریحام خان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ریحام صاحبہ، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. The first question I want to ask you امریکی انتخابات کے حوالے سے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار ایک عورت کو ہرایا. پچھلی بار بھی ہلری کلنٹن تھی، بڑا ٹکر کا مقابلہ تھا. اس دفعہ کمالا نے بھی بڑا ٹکر کا مقابلہ کیا ہے.
لیکن آپ کی نظر میں کتنے منفرد تھے یہ الیکشنز؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے تھے نا ریحام صاحبہ کہ جس طریقے سے عمران خان نے ریاست پہ حملہ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ریاست پہ حملہ کیا، دونوں کو صحیح سزائیں مل رہی ہیں، پھر ڈونلڈ ٹرمپ باہر آ گئے، الیکشن بھی لڑ لیا، کسی نے ان سے انتخابی نشان بھی نہیں لیا، کوئی پکڑ دھکڑ بھی نہیں ہوئی. ہاؤ ڈو یو سی دی یو ایس elections 2024؟ ریحام خان. Thank you, Talha. Assalamu alaikum. I see the US elections as the US elections should be seen. So, اگر ہم US elections کو ان کے نظریے سے دیکھیں، مجھے تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے کسی مرد نے یہ کہا تھا کہ اگلے 100 سال میں نہ بلیک امریکن پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، نہ خاتون امریکن پریزیڈنٹ ہو سکتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ بلیک پریزیڈنٹ تو ہوئے، ایک میل بلیک پریزیڈنٹ 2 بار الیکٹ ہوئے. خاتون آپ نے سوال کیا کہ دوسری بار، اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ میمز آبویسلی گردش میں ہیں. آج تو آئی سپوز اٹس اے ڈے فار مسوجنی، کیونکہ بہت سے مرد مجھے بھی میمز بھیج رہے ہیں کہ 2 بار ایک خاتون کو شکست دی ہے. بٹ آئی ڈونٹ سی اٹ لائک دیٹ. دیکھیں، بینگ اے فیمنسٹ، بینگ سم ون جو چاہتی ہے کہ خواتین کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہو، خواتین کی نمائندگی پالیسی میکنگ میں ہو، خواتین سی ای او پوزیشنز میں پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز بنے، لیکن کیا ہر خاتون وہ جگہ ڈیزرو کرتی ہے؟ جسٹ پلئنگ دا وومن کارڈ اور جسٹ سیئنگ کہ somebody is a woman اور ان کو جیتنا چاہیے، اس میں مجھے کوئی منطق نہیں سمجھ آتی. There should be a woman as president, but there should be a good woman candidate as president. And I think that the US the voters didn't think that she was good enough. It's as simple as that. Correct. I think we have to accept that. I think it's not between a man and a woman. Trump کی جو campaign تھی was far better. Democrats نے بالکل جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں they didn't read the room. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک جو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت biased اب ریویوز آ رہے ہیں ایک certain media کی جو لابی ہے ان کے، اگر آپ آرٹیکل صبح سے پڑھ رہی ہوں تو the line that they're using کہ shock waves sent across the globe. I think shock waves only in certain lobbies. So اگر American voter ہے کہ ہمیں ٹرمپ چاہیے ہے تو that's how it is, because ultimately it's first past the post and democracy. So یا تو آپ وہ سسٹم تبدیل کریں، آپ کہیں کہ جی ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے، ہمیں ریسٹوکریسی چاہیے، whatever you want chooses. لیکن if it is going to be this system, then he has won fair and square. And I think one must accept that. اب ان کی کیمپین کے اوپر آئیں کہ جی وہ تو خواتین کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ ریسسٹ ہیں، وہ بگیٹڈ ہیں، وہ امیگرنٹس کو گاربیج اور ٹریش کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا ٹریش کین بن گیا ہے امیگرنٹس کے لیے. لیکن اگر وہ زبان وہ بول رہے ہیں جو کہ ان کے ووٹر سننا چاہتے ہیں، جو کہ امریکن جو آپ کی وائڈر پبلک ہے، لک ایٹ دی میپ. آج اگر آپ نقشہ دیکھیں امریکہ کا تو پورا کا پورا سرخ ہوا پڑا ہے، ریڈ ہے. ریپبلکن جو اسٹیٹس ہیں جو جیتی گئی ہیں وہ the vast majority of America. اور اگر آپ دیکھیں کہ بلو کون سی اسٹیٹس ہیں تو وہ امریکہ ہے جس کو آپ انگریزی میں ہم جس کو ووک کہتے ہیں، یعنی کہ ویسٹ کوسٹ جو کہ ذرا ایفلوئنٹ ہے اور ذرا زیادہ روشن خیال ہے، اور پوری ایسٹ کوسٹ. اور اکا دکا آئی تھنک میرے لیے 1-2 سرپرائزز تھے، لیکن دا فیکٹ کہ سوئنگ اسٹیٹس میں وہ جیتے ہیں، دس از جسٹ گڈ بزنس پرنسپلز. آف کورس اس کو ٹرمپ کی ون سے زیادہ ایلون مسک کی ون کہہ رہی ہوں. آئی تھنک دیٹ ون مسٹ اپریشیٹ کہ جو ایک ڈیجیٹل میڈیا کنگ یا ایک نیو ایج کنگ ہے، وہ کس طرح سے آپ کی کیمپین کو اٹھا سکتا ہے، کس طریقے سے آپ کو جتا سکتا ہے. پاکستان ہو یا کوئی افریقن اسٹیٹ ہو، ایون دا یو کے نیڈس ٹو لرن کہ اگر آپ نے جیتنا ہے اور امریکن ڈیموکریسی کے ماڈل پہ جیتنا ہے تو آئی ایم سوری یو ول ہیو ٹو اسپیک دا لینگویج دیٹ یور ووٹرز وانٹ ٹو ہیئر. اینڈ آئی تھنک پاکستان نیڈس ٹو لرن اے فیو لیسنز فرام اٹ. ریحام صاحبہ، مائی نیکسٹ کویسچن ٹو یو. عمران خان میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں کامن نظر آتی ہیں. جس طرح دونوں نے ریاست پہ حملہ کیا، دونوں سیاستدان بننے سے پہلے ہی سیلیبریٹیز بن گئے تھے اپنی میڈیا پاور کے ذریعے اور آف کورس اپنے اسٹیٹس کے ذریعے. دونوں کو شادیاں کرنے کا شوق ہے، دونوں کے بال بھی نکلی لگے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو سملیرٹیز نظر آتی ہیں اور پی ٹی آئی والے آج کل بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں، بڑا خوش ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے اور وہ عمران خان کو رہا کرائے گا. یور ویوز آن اٹ میڈم. اچھا، یہ تو بریکنگ نیوز آپ طلعت صاحب مجھے دے رہے ہیں کہ ٹرمپ کے بال بھی نکلی ہیں. I did not know that about. Maybe I don't know.
I wrote an article a few years ago कि you're missing one more character also. So Boris Johnson, of course, is another celebrity. TV as a presenter, known for his wit, his charm, his जो उनकी एक eccentricity थी, his tousled hair, and again similarities हैं. और similarities क्या हैं? Being loud, being a celebrity, being famous, and that is the model or the formula that works. So बाकी लोग अगर कह रहे हैं, कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी वो काम करता है चुप करके. Sorry, being the American president, any prime minister around the world, it is a PR position. और अगर आप में वो charisma ही नहीं है, वो बोलने का स्टाइल ही नहीं है जो कि आपकी पब्लिक पसंद करती है, मैं और आप शायद डिसएग्री करें कि जी ये शाइस्ता ज़बान नहीं है, ये रेसिस्ट बात है, ये तो ख़वातीन के खिलाफ बात करता है, लेकिन I think the American public has spoken that they don't really care. They don't really care कि उसके क्या felony जो उसके ऊपर इल्ज़ामात थे या चार्ज थे या जो उसके बारे में जो बातें की जाती है. It means कि जो wider public है वो ये नहीं देख रही. वो डेमोक्रेट से खुश नहीं थे, वो बाइडन से खुश नहीं थे, वो किसी भी चीज से खुश नहीं थे. आज मेरी सारी फैमिली वोट करने के बाद अमेरिका से आ रही है और वो सब ये कह रहे हैं कि लोग ये नहीं देखते कि आपने उधर बम गिराया और उस वॉर में आपने दखलंदाजी की या रशिया के बारे में आपके क्या तासुरात हैं. एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट कि इजराइल के ऊपर जो बाइडन की पॉलिसी दिखाई दी है, यानी एक पैलेस्टीनियंस की जो नस्ल कुशी हुई है, उसकी वजह से भी मुस्लिम्स अराउंड यूएस माइट फील, वो ये सोच सकते हैं कि बाइडन ने ज्यादती की और ट्रंप आएगा तो बेहतर होगा. वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आप कैंपेन कर रहे होते हैं, जब आप पीआर कर रहे होते हैं, जब आप रेटरिक सेल कर रहे होते हैं, तकारीर कर रहे होते हैं, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं. चूंकि उसको वो था नहीं 7 अक्टूबर को पिछले साल, चूंकि ट्रंप था नहीं, तो वन कैन सपोज कि वो जब आएगा तो ये नस्ल खुशी खत्म हो जाएगी. आई थिंक डेमोक्रेट्स ने जो कैंपेन ट्रंप के खिलाफ की है उसकी वजह से अमेरिकन वोटर ज्यादा ट्रंप की तरफ रागिब हुआ है. उन्होंने कहा कि ये एंटी इमिग्रेंट है, लोगों को ये बात पसंद आई. उन्होंने कहा ये खवातीन के खिलाफ है, वाइडर पब्लिक को ये बात पसंद आई. उन्होंने कहा कि जनाब ये तो प्रो इजराइल नहीं है, ये तो प्रो यूक्रेन नहीं है. अमेरिकन पब्लिक को ये बात पसंद आई, एंड दैट इज हाउ इट इज. लेकिन एक बात जो पाकिस्तानी पब्लिक को अमेरिकन इलेक्शन की बहुत ज्यादा पसंद आई रेहम साहिबा, वाज वहां किसी ने फॉर्म 45-47 का जिक्र नहीं किया, वहां पर किसी ने धांधली का नारा नहीं लगाया, वहां पे किसी ने पंचर का जिक्र नहीं किया, वहां पे लोग सियासी जमातें पार्टियां सड़कों पर नहीं आई एहतजाज करते हुए कि धांधली धांधली धांधली. काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता रेहम साहिबा. आई विश. देखें, वन मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अमेरिकन डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं और जब पाकिस्तान के लिए आप बात करते हैं तो वी आर अ वेरी वेरी यंग डेमोक्रेसी. और फिर दिस इज अ मच बिगर डिबेट अबाउट डेमोक्रेसी वर्सेस रिपब्लिक या रिपब्लिक वर्सेस. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट आपका एक सवाल बीच में रह गया था जो आपने कहा कि यहाँ भी पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो सिमिलैरिटीज हैं. एंड अगेन देखें, बात यह है कि जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आप अगर पॉपुलिज्म इज विनिंग तो बाकी जो लोग हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पॉपुलिज्म, लेकिन जाहिर है हर दौर में कुछ चीजें जीतती हैं. सो अगर फॉर एग्जांपल लोगों को गुड टीथ, गुड हेयर एंड वाइफ बाय योर साइड अच्छी लगती है, करिश्मा अच्छा लगता है, तो दिस इज बिजनेस. ट्रंप ने अब क्रंचिंग की. अब ये वो सारी चीजें जो कहता है प्रोबेबली वो है नहीं, लेकिन वॉर मंगरिंग उसने सबसे ज्यादा की, लेकिन वॉर पे वो कभी नहीं लेके गया. ही इज प्रोबेबली द ओनली यूएस जिसने एक्चुअली जंग नहीं करवाई. और ये लोग भूल जाते हैं जब आप बराक ओबामा की बात करते हैं या किसी डेमोक्रेट की बात करते हैं, और अगर आप देखें कि किस किस्म की ट्वीट्स हो रही थी कि दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक होगा ट्रंप, तो दुनिया के लिए ट्रंप उतना ही खतरनाक होगा जितना कि बराक ओबामा था, या शायद उससे कम, या कोई डेमोक्रेट या रिपब्लिकन. तो पॉलिसी अमेरिका बदलती नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क आता है. एंड आई थिंक कि चूंकि ट्रंप ज्यादा चाइना एंड रशिया टिल्ट दिखाई देता है, इसलिए लोगों की नर्वसनेस अमेरिका में थी. वहां भी एक मैंने ट्वीट देखी जो कि मुझे ख्याल आया कि वो रिपब्लिकन्स और कुछ डेमोक्रेट्स भी कह रहे थे कि हमें जो वोटिंग टाइम है वो डिले किया जा रहा है, मतलब कोई मशीन्स डाउन है कि पता नहीं क्या. तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि कहीं RTS तो नहीं हो रहा. बट दिस इज कन्विंसिंग विन. दिस इज अ कन्विंसिंग
like I said کہ وہ swing states جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ سب سے پہلے تو وہاں سے جیتا ہے. اینڈ کیوں جیتا ہے؟ اگین ایلون مسک کی وجہ سے جیتا ہے. ون کوڈ سے کہ perhaps ہمارا یہاں پہ ایلون مسک کا جو اگر یہاں پہ پی ٹی آئی بانی چیئرمین کو کوئی ایلون مسک مل جائے اور میرا خیال ہے ان کی کافی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی میں کوئی ایلون مسک بنتے ہوئے ان کی طرح ایکٹ کرتے ہوئے؟ تو ایک تھا کیونکہ اسٹیٹس میں یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سوئنگ اسٹیٹس میں جو ووٹرز تھے ان کو خریدا ہے. یہ میں نے پڑھا ہے سی این این بھی یہ لکھا ہوا ہے. obviously آج لوگوں کو کافی تکلیف بھی ہوگی لیکن ایک زمانے میں تو ایک تھا مہربان لیکن اب انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے تو I don't know. I am short on time. Let's come back to Pakistan. پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ریحام. اس وقت جو ویمن ان پی ٹی آئی ہیں چاہے وہ بہنیں ہوں عمران خان کی ان کی وائف ہوں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے شاید کوئی لیڈ کرے گا. اینڈ آف کورس ڈاکٹر یاسمین راشد ثنا جاوید ان کی ورکرز کے ساتھ کیا ہوا لوور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ویمن ان پی ٹی آئی کوئی پی ٹی آئی کی خاتون کوئی عمران خان کے ارد گرد ایسی خاتون موجود ہے جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکے؟ اور آف کورس یہ سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے ریحام کیونکہ لائلٹیز کے اوپر سوال اٹھ گئے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کون عمران خان سے لائل ہے. یور ویوز آن اٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو پارٹیز ہیں اور دنیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو چہرے سے نقاب ہے وہ اتر گئے ہیں. تو یہ جو جتنی بھی پارٹیز ہیں ان میں مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آتا. پی ٹی آئی پی ایم ایل این پی 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 یا کوئی بھی پارٹی ہو سے بش کی فیملی ہو فار ایگزامپل یا the Gandhis in India for example. تو یہ موروثیت جو ہے یا یہ جو ایک ایلیٹ کلب ہے کہ آپ کی بیوی بہن بیٹی ہی آئے گی یہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. اور پی ٹی آئی نے ہمیں یہ فریب دلایا کہ یہ کوئی مڈل کلاس کی جماعت ہے اور کوئی اس میں کوئی جینوئن کوئی ریپرزنٹیشن یا نمائندگی ہو سکتی ہے. اب ویمن کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں وہ کون سی خواتین جن کا آپ نام لے رہے ہیں ظاہر آپ فیملی کی خواتین کی بات کر رہے ہیں. پہلے میں سیکنڈ سوال کا جواب دے دیتی ہوں جو مروت صاحب نے بھی کہا. تو اس کا سوال کا جواب بہت سمپل ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی بانی چیئرمین کے ساتھ اگر کوئی لائل ہے تو وہ ان کا ووٹر اور ان کا سپورٹر ہے جو دور سے ان کو دیکھتا ہے اور دور سے ان کو چاہتا ہے. پی ٹی آئی بانی چیئرمین کے ارد گرد ان کا لائل کوئی نہیں ہے. یعنی فواد چودھری لائل نہیں ہے, شیر افضل مروت لائل نہیں ہے, گوہر خان لائل نہیں ہے. I'll tell you why. کیونکہ لائلٹی ہوتی ہے نا آپ کو کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہے. تو لائل لوگوں کے ساتھ لائل لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ بانی پی ٹی آئی چیئرمین کے لائل تھے ان کے ساتھ وہ لائل نہیں تھے. اکبر ایس بابر کو آپ دیکھیے یا پرانے ان کے ساتھی جو فاؤنڈر ممبرس تھے. تو یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ کے ارد گرد وہی لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح ہوں گے, آپ کی تقلید کریں گے. your mentor is the one who is inspiring the disciples. دوسری بات ایک بڑے غور سے آپ نے ایک ایک لفظ اس جواب کا سننا ہے طلحہ جی, اور وہ بیوی ہو بہن ہو بھائی ہو اس کی من پسند لیڈر جب جیل میں بند ہوتا ہے یا ایگزائل میں ہوتا ہے اس رشتہ دار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالے. اور لیڈر جو جیل میں بند ہوتا ہے یا کہیں ایگزائل میں ہوتا ہے اس کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ میری جگہ کہیں یہ خاتون یا یہ بھائی لے نہ لے. اب یہ سیکورٹی ہے لیڈر کی اور یہ جو خواہش ہے کسی بھی بہن یا بیوی کی یا بھائی کی ٹو اسٹیپ انٹو دا شوز, یہ دونوں خواہشات اور انسیکیورٹیز کو استعمال کرنے والے استعمال کرتے ہیں اپنا کھیل رچانے کے لیے. اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو عوام کا استعمال اپنے مفاد کے لیے کر چکا ہوتا ہے. اس کے ارد گرد جو انسائڈ سرکل ہوتا ہے جیسے آپ نے کچھ نام لیے وہ لیڈر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی استعمال دونوں ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ the king never plays. پیادوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے, گھوڑوں کو سیاسی شطرنج, ملکاؤں کو گھوڑوں کو مہروں کو دوڑایا جاتا ہے لیکن بادشاہ وہ کاسل کر کے کونے میں چلا جاتا ہے. ریحام last question and I don't have time. I'm giving you 30 seconds please. یہ جو جوڈیشری کے ساتھ آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کے اوپر آپ کے ویوز کیا ہیں؟
دیکھیں لائک آئی سیڈ the king has won. تو بات یہ ہے اگر کسی سیاسی پارٹی کو لگ رہا ہے کہ وہ سیکیور ہو گئے ہیں چاہے وہ جیل میں ہیں who's the king ریحام؟ شہباز شریف کو کنگ کہہ رہی ہیں, نواز شریف کو کنگ کہہ رہی ہیں, آپ چیف آف آرمی سٹاف کو کنگ کہہ رہی ہیں, کسے کنگ کہہ رہی ہیں؟ چیف جسٹس کو؟ نواز شریف کو بالکل کنگ نہیں کہہ رہے. اوکے اور کسے کہہ رہی ہیں تو بتا دینا ریحام چاہتے جاتے پلیز. Who's the king؟ دیکھیں اس امینڈمنٹ کے بعد کس کو فائدہ ہوا ہے؟ کسی سیاسی پارٹی کو فائدہ ہوا ہے؟ یس, نواز شریف صاحب کی پارٹی. ایکسٹینشن کس کو ملی ہے؟ He is the king. Thank you ریحام خان صاحبہ, thank you so very much for giving us your precious time. ریحام خان صاحبہ نے پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ اصل بادشاہ ہے کون. Take a break. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز اونلی آن 365. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریحام خان صاحبہ سے. بڑے الزامات انہوں نے پی ٹی آئی پر لگا دیا, کہہ دیا ہے کوئی بھی لوئل نہیں ہے عمران خان سے, سب اس کو استعمال کر رہے ہیں اور عمران خان بھی ان کو استعمال کر رہا ہے. گفتگو کریں گے ان سارے الزامات کے اوپر. میرے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. شوکت صاحب, مائی فرسٹ کویسچن ٹو یو. ریحام صاحبہ نے کہا کہ کوئی بھی پی ٹی آئی میں, چاہے وہ فواد چودھری ہو, شیر افضل مروت ہو, باقی لیڈرشپ ہو, کوئی عمران خان سے لوئل نہیں ہے. بہنیں اور ان کی وائف زوجہ ان کی دونوں لیڈرشپ کی خواب دیکھ رہی ہیں کہ انہیں موقع ملے گا لیڈرشپ کا پی ٹی آئی میں جب ان کا بھائی جیل میں, جب ان کا شوہر جیل میں ہے. آپ کی نظر میں کیا واقعی یہی صورتحال ہے؟ اور ایک اور انہوں نے کمنٹ کیا, اس پوری آئینی ترمیم میں جو جیتا ہے وہ بادشاہ ہے, بادشاہ وہ ہے جس کو ایکسٹینشن ملا. یور ویوز آن اٹ. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریحام خان کوئی پولیٹیکل فگر نہیں ہے. کریکٹ. اور پولیٹیکل فگر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو, میرے خیال سے ان کو اس مسئلے پہ بحث نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کون عمران خان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے, یہ ریحام خان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ مخلص ہیں وہ سب ساری دنیا کو پتہ ہے. اتنی مشکلات آئیں اور اس مشکل میں بھی ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, تو وہ مخلص ہی ہیں. اب اس کا اور کیا پیمانہ ہو سکتا ہے؟ جو اس کو چھوڑ کر چلے گئے وہ ظاہر ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کھڑے ہیں سر وہ آپس میں لڑ بھی تو رہے ہیں نا. اب ہم دیکھتے ہیں شیر افضل مروت صاحب فواد چودھری کے خلاف, فواد چودھری سے آپس کے جھگڑے تو ختم کرے سر. آپ کے پیسے باہر جھگڑے اتنے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر جھگڑے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بڑی پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے, اور اختلاف رائے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. بات کر رہے ہیں, آپ کھل کر اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ لیڈر جیل میں, ہر کسی کو فکر ہے کہ عمران خان کیسے باہر آئے. تو ڈیفینیٹلی ان کا غصہ, ان کا وہ ذات کے لیے نہیں ہے, وہ عمران خان کے لیے. ٹھیک, عمران خان کو سر باہر کون لے جانا چاہتا ہے؟ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں عمران خان کو باہر کوئی لے جانا چاہتا ہے. خواجہ آصف ذہنی مریض ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ کے انتخابات کے بعد تو ان کے چہرے بھی لال پیلے ہو رہے ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیے تھے, جو ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے جو فضولیات کی تھی, اب وہ سارے ڈیلیٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے پیجز سے. تو یہ تو ان کا یہاں تک کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سر احسن اقبال صاحب جو اس وقت وزیر کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کی برائیاں, اور وہ یہی کہتے تھے کہ ٹرمپ اور عمران خان بڑے ایک جیسے سے ہی ہیں. دیکھیں آپ سے یہ نہیں ہے پی ایم ایل این کے جتنے بھی ہیں, مریم نواز کا سب ڈیلیٹ کر رہے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا, اس کا کسی نے بھیجا تھا, اس کا ایک کلپ ہے, اس میں کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی ہمارے پاس ایک ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے, اور ٹرمپ نے جو ہے نا وہ امریکہ کو تباہ کیا, اب یہاں یہ تباہ کر رہا ہے. اب یہ تو ان کے حالات ہیں, اور اب سارے اپنے پیجز سے وہ ڈیلیٹ کرنے لگے. تو دیکھیں یہ ایک تو پہلی بات یہ کہ ان میں سیاسی شعور نہیں ہے, ان میں یہ نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف بھی گیا تھا, امریکہ پہنچ گیا تھا کہ جی وہ شاید کچھ کمپین کر لے کاملا ہیرس کے لیے, لیکن وہ پتہ ان کو چلا کہ جی بھائی صاحب آپ کمپین نہ کریں, پورا جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ تو سارے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر آپ کمپین کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات ہوگی. تو بتایا گیا ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں آتا ہوں, نہیں کرتا ہوں کمپین. تو یہ تو ان کے حالات ہے. جب ایک پولیٹیکل بندہ ہو نا تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ اس دنیا کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور دنیا میں کرنے والا کون لوگ ہیں, کیا کیا ان کا رول ہے. تو شاید ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ جی کیونکہ ٹرمپ کے اوپر تنقید بہت ہو رہی تھی, کیونکہ ٹرمپ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ تھی, کیونکہ ٹرمپ کے اوپر مقدمات تھے, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ تو نہیں آ سکتا.
رائٹ لیکن یہ یوسف بھول زئی گئے صاحب ہیں کہ بالکل امریکن جو ہیں، جی دیکھیں امریکن بات تو کرتے ہیں کہ جی عورت اور مرد کی حیثیت برابر ہے، یہ امریکنز کا وہ ہے، لیکن امریکنز خاتون کو ووٹ نہیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے یہ ملک ان میں کی خاتون وزیر سچی، اعظم بن سکتی ہے, امریکہ میں صدر بننا خاتون کے لیے جی بہت ہمارے مشکل ہے. ملک میں بن سکتی ہے، شوکت صاحب پلیز ہمارے ملک میں بن الاؤ سکتی می, ہے، ہمیں لیکن کامران مرزا صاحب نے جوائن کیا ہے فرام JUIFA. بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میں آپ سے آئینی ہوگا, لیکن ویسے آئینی سوال سے پہلے کامران صاحب آپ کو آج امریکہ کے الیکشنز کیسے لگے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کاش ایسے الیکشن پاکستان میں بھی ہونے چاہیے تھے؟ وہاں پر بھی کسی نے CIA کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ میں وہاں کے اوپر الزام نہیں لگایا, کوئی 45-47 فارم نہیں آیا, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن حکومتی وزراء ٹرمپ کے خلاف اپنی ٹویٹس اس وقت ڈیلیٹ کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ. یور ویوز آن دیم فرسٹ سر. دیکھیے یہ امریکی عوام کا حق تھا کہ وہ اپنا نمائندہ, اپنا صدر منتخب کرتے. انہوں نے اپنے اس حق کا استعمال کیا. وہ کہ یہ حق جو ہے پاکستان میں کبھی جو ہے 75 سالوں میں کوئی بھی درست طور پہ جو ہے استعمال نہیں ہوا. اور یہاں پہ عوام کو ووٹ دینے کا حق تو ہے, مگر رزلٹ نکالنے کا حق جو ہے وہ کسی اور کا ہے. تو یہ تکلیف کی بات ہے ہمارے ملک میں. شاید کسی دن جو ہے نا یہ ہماری یہ بات جو ہے وہ جو اختیار رکھتے ہیں ان کے دل میں اتر جائے. سر کیا جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری حکومت سے ناراض ہیں؟ کیونکہ ان کے تحفظات کا اظہار تو ہوا ہے ان کی جانب سے. آپ کی نظر میں وہ کیوں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, اور آپ کے کیا تحفظات ہیں سر اس وقت صورتحال پہ؟ دیکھیے جوڈیشل کمیشن میں ایون تو اس کی تشکیل پہ بھی ہمیں تحفظات ہیں. اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن ایز اے ہول. اگر ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں تو کیا نیشنل اسمبلی میں اور کیا سینٹ میں ہمیں کسی نے اعتماد میں لیا ہے کہ جی جو نامینیشنز جا رہی تھیں اپوزیشن کی, تو اگر اپنے دل سے جو ہے نا وہ کسی کا نام یا اپنا نام جو ہے نا فیصلہ کر کے دے دینا ہے, تو یہ تشکیل جو ہے نا وہ اپوزیشن کی طرف سے غلط ہے. ہم تو ہمیشہ حکومتوں کو برا کہتے ہیں نا, مگر ہمارے یہاں ہر شخص کے اندر بادشاہ سلامت چھپا ہوا بیٹھا ہے, اور وہ بادشاہ سلامت صرف اپنے لیے وہ اختیار استعمال کرتا ہے. ویسے سوری سر میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن ریحام خان صاحب میرے شو کا تھوڑی دیر پہلے حصہ تھی, وہ بھی ایک بادشاہ کا ذکر کر رہی تھی کہ اس آئینی ترمیم میں بادشاہ سلامت جیت گیا جس کو ایکسٹینشن ملی. آپ بھی یہی اوپینین رکھتے ہیں سر؟ میں تو اس وقت دوسرے بادشاہوں کا جو ہمارے اندر ہم سب کے اندر چھپا ہوا ہے اس کا گلا شکوہ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن میں اگر کوئی کرنا تھا کچھ, جب 26 امینڈمنٹ جو ہے نا اس کے تحت جب ساری فوائد لینے ہیں تو اپوزیشن میں اگر مل کے اگر چلنا ہے تو کم از کم کہیں پہ ان کے درمیان کوئی بیٹھک ہوئی ہے. باقی معاملات پہ تو بیٹھک جو ہے وہ سب کو یاد ہوتی ہے. یہاں پہ بیٹھک کے بغیر اپنا اپنا نام جو ہے نا وہ اپنے اپنے ہاؤس سے دے دو, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر گلا کرتے رہو. تو پہلے تو یہ گلا ہے. پھر باقی جو آپ نے بلاول کی بات کی ہے, بلاول جو ہے نا وہ حکومت سے خوش بھی رہتے ہیں, حکومت سے ناراض بھی رہتے ہیں. ویسے بھی جو نظام ہمارے یہاں پرویل کرتا ہے اس میں حکومتوں سے خوش یا ناراض ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے. یہاں معاملات کہیں اور سے چلتے ہیں اور کہیں اور سے چلائے جاتے ہیں. تو حکومت سے خوش رہیں بلاول, حکومت سے ناراض رہیں, وہ خوشی کا جو بٹن ہے وہ کہیں اور سے. رائٹ سر, ہمارے معاملات سر کنٹرول روم چلاتے ہیں, اور کنٹرول روم مجھے اس وقت کہہ رہا ہے کہ بریک لے لو نہیں تو آپ کے حالات بگڑ جائیں گے. ویورز بریک لیتے ہیں, آپ کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور نے پھر احتجاج کی کال دی بھی ہے. کہا ہے ثوابی انٹرچینج پہ جمع ہوں گے اور ثوابی انٹرچینج کے اوپر ایک تاریخی قرارداد آگے کے لاہے عمل کے لیے پیش کی جائے گی اور سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے. بڑی بات کر رہے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کی نظر میں جس طرح خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے کہ باہر بھجوانا چاہتے ہیں عمران خان کو, قوتیں ملک راضی بھی ہو گئے ان کو رکھنے کے لیے, احتجاج کی کال بھی دے دی ہے, گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کفن سر پہ باندھ کے نکلیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ عمران خان کو رہا کروا پائیں گے سر؟ دیکھیں خواجہ آصف کے بیانات جو بڑے آؤٹ پٹانگ بیان ہوتے ہیں, وہ وزیر دفاع ہے, وہ اکثر شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. بھئی آپ وزیر دفاع ہیں, حکومت کا حصہ ہے, اگر ہو رہا ہے تو بتا دیں کہ یہ ہو رہا ہے. ایسے جو ہے نا آؤٹ پٹانگ بیانات دینے سے جو ہے نا یہ ان کی اپنی شخصیت وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. باقی دیکھیں گنڈا پور صاحب کے بیان اوٹ پٹانگ نہیں ہوتے سر؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب کے پاس کیا آپشن ہے, گنڈا پور صاحب کے ساتھ یہی آپشن ہے نا
کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتی اور ایک سابقہ پرائم منسٹر ہے نا جو جیل مینول ہے کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, کیا قانون کے مطابق ان کو وہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو ان کا حق بنتا ہے. یہ تو الگ بات ہے نا کہ وہ کسی سے معافی مانگے یا کہیں کہ جی میں تنگ ہو رہا ہوں. وہ تو نہیں تنگ ہو رہا, وہ تو کہہ رہا ہے میں جیل میں رہتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے مجھے. تو جب وہ جیل میں رہنا چاہتا ہے تو جو اس کے آئینی حقوق ہے, انسانی حقوق ہے, وہ تو ان کو دینے چاہیے نا. لیکن یہاں پہ دیکھیں آئین قانون پہ عمل نہیں ہو رہا تو گنڈاپور صاحب کیا کریں. ظاہر ہے وہ احتجاج ان کا حق ہے, احتجاج چھوڑا نہیں جا رہا ہے. لیکن پورا من ہم احتجاج کرتے ہیں. پچھلے احتجاجوں کے اندر بھی جو سچویشن ہوئی سر, ان کو دیکھتے ہوئے دوبارہ احتجاج کی جگہ کچھ اور کال کرتے, کچھ ڈیفرنٹ کرتے سر. دیکھیں وہ سچویشن کس نے ڈیولپ کی ہے. اگر علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت اڑ جاتے اور جو حالات بننے والے تھے وہ ہوتے تو کیا کتنا اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو جاتا. لیکن یہ تو علی امین گنڈاپور کو کریڈٹ ملنا چاہیے نا کہ انہوں نے اپنے ذات کو نشانہ بنایا, اس کو تنقید کا نشانہ بنایا لوگوں نے. لیکن اس نے کتنا بڑا کام کیا, اس نے اپنے آپ کو وہ کیا لیکن اس نے خون خرابہ نہیں ہونے دیا. ثوابی میں وہ کیا کرے گا سر, سوال یہ بھی ہے. سر پہ کفن باندھ کے وہ کیا کرے گا سر. دیکھیں یہ ایک جرگہ ہے, پختون جرگہ ہے, اور اس میں ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب, سندھ, بلوچستان ان سے بھی ہم نے انوائٹ کیا لوگوں کے آ جائیں. ایک جرگہ یہ کرنا ہے ہم نے کہ کیا کریں. یہاں نہ آئین مانا جا رہا ہے, نہ قانون مانا جا رہا ہے, اور نہ انسانی حقوق کو کوئی تسلیم کر رہے ہیں. تو اب بتائیں کہ کیا کریں. ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا, ہم تو سیاست کر سکتے ہیں, ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں جس کی اجازت نہ پنجاب حکومت دے رہی ہے نہ وفاقی حکومت دے رہی ہے. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی احتجاج نہیں کریں آپ کیونکہ آپ دہشت گرد ہیں, احتجاج کریں یا آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. تو اس ملک کے اندر دیکھیں نا سیاست تو ختم نہیں ہوئی ہے نا. سیاست تو جے یو آئی بھی کر رہی ہے, سیاست پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے, مسلم لیگ بھی دعویٰ کر رہی ہے, لیکن سیاست کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. تو چھوڑ دیں نا, اب اجازت نہیں مل رہی تو چھوڑ دیں سر, تھوڑے وقت کے لیے سیاست چھوڑ ہی دیں نا, بریک لے لیں سر. یہ بریک آپ لے سکتے ہیں اوکے, کیونکہ آپ کے اوپر زبردستی ہے نا. آپ کو کہتے ہیں کہ جی یعنی آپ آزاد ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آزاد ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں نا. سیاست دیکھیں یا تو قانون بدل دیں. تھینک یو یوسف زئی صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. ویسے جنہوں نے بھی قانون ہے, بلال بھٹو زرداری صاحب بھی کچھ مطمئن نظر نہیں آ رہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے. اللہ ہی خیر کرے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر مجھے ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.